بلا کسی تاخیر شیخ التفسیر جامع نظامیہ کے شیخ التفسیر ہے اور خود مولانا حنیف قادری صاحب ابھی آپ جن کا خطاب سماعت فرمائے ان کے استاد محترم بھی ہیں. شیخ التفسیر جامع نظامیہ حضرت العلامہ حافظ و قاری سید شاہ میر لطافت علی قادری صاحب قبلہ سے میں ادباً ملتمس ہوں کہ حضرت اپنے نورانی اور عرفانی اور علمی خطاب سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع مرحمت فرمائیں. شیخ التفسیر جامع نظامیہ حضرت شاہ میر لطافت علی قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن تبعہم ووالاہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند آیا. کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقان وہی قرآن وہی طٰہٰ وہی یاسین. جہاں ذکر رسول ہوتا ہے قدسیوں کا وہاں نزول ہوتا ہے. قدسیوں کا وہاں نزول ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا خوش نصیب ہوتا ہے. اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام و معزز منتظمین و شرکائے محفل جمیع سامعین و حاضرین، میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کو اس شان و شوکت والی محفل جو آپ نے سجائی ہے اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً آپ نے یہ محفل بڑے ہی پرکیف انداز میں بہت ہی شان و عظمت کے ساتھ اس محفل کو آپ نے سجایا ہے. اور یہ منتظمین اور جن لوگوں نے اس کے اندر دام درہم سخن حصہ لیا ہے، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی شان و عظمت کے ساتھ اس محفل کو سجایا گیا ہے ان سجانے والوں کی زندگیوں کو بھی اللہ تعالیٰ سجا دے اور ان کی زندگیوں میں نکھار پیدا فرما دے، ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. اور یقیناً یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. اور علماء نے فرمایا کہ میلاد کی محفل سے کیا ہوتا ہے
جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، میلاد کی محفل ہوتی ہے، تو یہ محفل یہ امتی کو نبی سے جوڑنے والی بنتی ہے، ایک امتی کو اپنے نبی سے یہ رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ علامہ اقبال کا ایک قول میں نے کسی جگہ پڑھا ہے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ میلاد کی محفلیں ایک زمانہ وہ آئے گا، یہ محفلیں منعقد ہوتے ہوتے امت کا اگر اتحاد ہوگا تو محفل میلاد کے ذریعے سے ہوگا۔ اگر امت اتحاد کرے گی تو کس بنیاد پر کرے گی؟ محفل میلاد کی بنیاد پر کرے گی۔ تو یہ محفل یقیناً قابل برکت اور یہ محفل بہت ہی شان و عظمت والی محفل ہے، اور میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت درود اس کو کہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ میں نے سوچا کہ آج اسی کو موضوع سخن بنایا جائے، اسی کو اپنا عنوان بنایا جائے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں، اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ آیت درود ہے، یہ حضور پر درود بھیجے جانے والی آیت ہے، اور اس میں حضور کریم علیہ السلام پر درود بھیجنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم اس کو آیت صلاۃ کہتے ہیں، آیت درود کہتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت درود اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یاد رکھے یہ آیت درود ہی نہیں، ساتھ میں یہ حضور کریم علیہ السلام کی شان محبوبیت کو پر دلالت کرنے والی آیت ہے۔ حضور کی شان محبوبیت پر دلالت کرنے والی آیت ہے یہ، اور یہ آیت حضور کے ایک مخصوص عمل کی طرف اشارہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس آیت کی ابتدا فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ہمارے نبی علیہ السلام پر درود و سلام کا کے نذرانے نشاور کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حکم کو، یہ آیت ایک انوکھی آیت ہے، نرالی آیت ہے، یہ آیت کا یہ سیاق و سباق، یہ آیت کا نظم، یہ آیت کی بندش، یہ آیت کا ربط بتلا رہا ہے کہ یہ آیت قرآن کے مختلف آیتوں سے الگ ہے۔ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کا حکم دینا چاہتا ہے آتوا الزکاۃ، حج کا حکم دیتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، جہاد کا حکم دیتا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے عمل کا ذکر نہیں فرماتا، بندوں کو حکم دیتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، حج کرو، لیکن یہ عمل ایسا عمل یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ بندوں کو بعد میں حکم دے رہا ہے، پہلے اپنے کرنے کا ذکر فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام کا نذرانہ نشاور کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے عمل کا ذکر فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بے نیاز ہے کسی بھی عمل کرنے سے، کسی بھی عبادت سے، لیکن درود شریف ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس عمل میں شریک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دے رہا ہے، نماز کو اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ معبود ہے اور وہ مسجود ہے، اور اس کو سجدے کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رکوع کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے، خود نہیں کرتا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک عمل ایسا ہے کہ اے بندو، اس عمل کے اندر تمہارے ساتھ ہم بھی شریک ہوتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہمارے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ یہ عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساتھ شریک ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہم بھی درود بھیجتے ہیں ہمارے محبوب علیہ السلام پر، تم بھی ان پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ صلو علیہ وسلموا کہا گیا،
تو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ درود پاک کا نذرانہ ہم اپنی طرف سے پیش کرتے، لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، درود کا طریقہ کیا ہے، امتی اپنے نبی پر کیسے درود پڑھے، تو حکم بتلایا گیا، سکھایا گیا کہ تم کیسے درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صلو علیہ، اے لوگو تم حضور پر درود پڑھو، اور امتی اور بندہ کہہ رہا ہے اے بار الہ تو نبی پر درود بھیج۔ اللہ کہہ رہا ہے صلو، تم درود پڑھو، اور بندہ اور امتی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو ہی درود نبی پر درود بھیج۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں بندہ اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے بار الہ میں تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تیرے محبوب پر میں درود اور سلام کا نذرانہ اپنی طرف سے کیسے پیش کر سکتا ہوں، اپنے الفاظ میں کیسے پیش کرتا ہوں، کیا کیسے پیش کر سکتا ہوں، میری زبان قاصر، میری الفاظ قاصر کوتاہی پر دلالت کرنے والے ہیں، میں کما حق ہوں تیرے حبیب کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ اے بار الہ تو ہی اپنے طرف سے ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما۔ یہاں امتی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام کا نذرانہ آپ پیش کیجئے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا درود کے کیا معنی ہے، امتی کے درود کے کیا معنی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ صلاۃ کے معنی کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یصلون علی النبی جو فرما رہا ہے، کتاب التفسیر کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کو ابو العالیہ جو تابعی ہے ان سے نقل فرمایا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نبی پر درود پڑھنے کے کیا معنی ہے، تو نقل کیا گیا ہوا ثناؤہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الملائکۃ وتعظیمہ، کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی پر درود پڑھنے کے معنی کیا ہے، تو امام بخاری اپنی بخاری شریف کی کتاب میں یہ بات کو نقل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنے کے معنی کیا ہے، ثناؤہ علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور شان بیان کرتا ہے، عظمت اور بلندی بیان فرماتا ہے۔ کہاں؟ عند الملائکۃ، فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی شان و عظمت کا ذکر فرماتا ہے، وہ عظمت ہو اور حضور کی عظمت اور رفعت کا ذکر فرماتا ہے۔ تو گویا کہ علماء فرماتے ہیں آج ہم یہاں پر ربی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے لیے یہاں پر جمع ہیں، سب کو جمع کیا گیا ہے، اور جمع کر کے ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً فرشتوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کر کے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو ان کے سامنے بیان فرماتا ہے۔ تو یہ صلاۃ کا، یہ درود شریف کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی وجہ سے علماء کیا فرماتے ہیں کہ ہم اللہم صلی علی محمد جو کہہ رہے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے، رب کے صلاۃ کے معنی تو یہ ہوئے کہ نبی کی شان و عظمت کا ذکر کرنا۔ اب امتی اگر نبی کو یہ صلاۃ پیش کر رہا ہے، امتی اگر نبی کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ امتی جب اللہم صلی علی سیدنا محمد کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اے بار الہ تو ہمارے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں اضافہ فرما، ان کی رفعت اور بلندی میں اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور ان کے دین کو غلبہ عطا فرما، اور یہی نہیں بلکہ کل قیامت میں ہم کو ان کی شفاعت نصیب فرما۔ یہ معنی ہوتے ہیں درود پڑھنے کے۔ درود شریف کے پڑھنے کے امتی جب پڑھتا ہے تو گویا اللہ سے درخواست کر رہا ہے اللہم صلی علی محمد کے ذریعے اے بار الہ جیسا تو
ہم اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے، ہم بھی تجھ سے التجا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ تو نبی کی شان میں دن دوگنی رات چوگنی اضافہ فرما، ان کے دین کو غلبہ عطا فرما، اور یہی نہیں بلکہ آخرت میں ان کی شفاعت ہم کو نصیب فرما۔ تو یہ امتی کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا اور خواہش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اب یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ نبی کی شان و عظمت میں اضافہ ہو، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شان کو تو پہلے سے بلند فرما دیا، حضور کی شان و عظمت کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذریعے سے آپ کی ذات کو، آپ کی شان کو رفعت عطا فرما دی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ امتی اگر درود پڑھتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظام فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں اور 10 مرتبہ درود اس پر اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، 10 ایک مرتبہ کے درود میں 10 اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہے، اور وحطت عنہ عشر خطیات، اور 10 گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درود کی برکت سے معاف فرماتے ہیں، 10 گناہ بھی معاف کیے جا رہے ہیں۔ ورفعت لہ عشر درجات، یہی نہیں بلکہ ایک درود کی برکت سے وہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور یہ اس کو نیکیاں بھی مل رہے ہیں، اور اس کے 10 درجے بھی بلند کیے جا رہے ہیں، 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم حضور کی یہ کہ شان میں حضور کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، لیکن درود پڑھنے سے یہ امتی کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا کر رہا ہے؟ امتی کی شان و عظمت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا جا رہا ہے، رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، اور اس کے درجات بھی بلند کیے جا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے ایک درود پاک اگر مختصر بھی پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ، یہ 4-5 سیکنڈ کے اندر یہ درود مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، یہ 5 سیکنڈ کے اندر یہ درود ختم ہو جاتا ہے۔ 5 سیکنڈ میں ہم ایک درود پڑھتے ہیں، اس 5 سیکنڈ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل فرما رہا ہے، 10 گناہ کو معاف کر رہا ہے، اور 10 درجے ہمارے بلند کیے جا رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک درود پاک سے یہ کتنی فضیلت ہم کو حاصل ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اور جو کوئی یہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو 100 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہے، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 100 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ 100 مرتبہ امتی اگر کوئی دن بھر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، روایتوں میں آتا ہے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کے آنکھوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لکھ دیتے ہیں بریء من النفاق و بریء من النار، یہ منافقت سے بھی بری ہے اور دوزخ سے بھی بری ہے۔ یہ 100 مرتبہ کم از کم۔ اب اندازہ کیجئے کہ آج ہم یہ 100 مرتبہ 5 سیکنڈ سے حساب لگا لیجئے، 5 سے 7 منٹ کے اندر 100 مرتبہ درود حضور کے بارگاہ میں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ آج یہ میڈیا کا زمانہ ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر گھنٹوں بیٹھتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر اس میں اہم بھی ہوتی ہے، غیر اہم بھی ہوتی ہے، لہو لعب بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ کھیل کود کے چیزاں بھی ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو آج ہم کو یہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگیوں کا یہ جائزہ لے کر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جب اپنا بیکار کاموں میں اپنا اتنا وقت لگا رہے ہیں، وہ عمل جو عمل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قربت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ عمل ہمارے یہ گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے، ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ اس عمل سے ہم ناواقف ہے، اس سے کوسوں دور ہیں ہم۔ یہ آج ہم اگر یہ سوشل میڈیا کے اوپر یا اس قسم کے واٹس ایپ اور یہ فیس بک انسٹاگرام وغیرہ پر ہم مختلف گھنٹوں لگا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک 5 تا 7 منٹ امتی اگر حضور کی درود پڑھنے کے اوپر لگائے گا تو کیا ہو رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بھی بری کرتے ہیں اور دوزخ سے بھی نجات کا پروانہ لکھ دیتے ہیں اس کے اندر۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ روایت میں کیا آتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم اپنے عرفاء کو دیکھتے ہیں، اس شاخ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھوں میں اپنے تسبیح لیے ہمیشہ درود پاک کا ورد جاری رکھتے ہیں اپنے زبانوں سے۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ درود پاک وہ ایسا
عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنا خود بھی نصیب فرماتا ہے، اپنے حبیب کا بھی خود نصیب فرماتا ہے۔ اور چنانچہ روایتوں میں کیا آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے 100 مرتبہ کی یہ فضیلت ہوئی۔ اگر کوئی 1000 مرتبہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے ایک دن میں، 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، تو روایتوں میں آتا ہے جو کوئی 1000 مرتبہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو موت سے پہلے جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دیے بغیر اس کو موت نہیں دیتے، اس کو جنت میں ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے وہ شخص جو دن بھر میں 1000 مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ درود پاک کا ہے، اس سے دنیاوی یہ پریشانیاں بھی ہماری حل ہوتی ہے، دنیاوی مصائب بھی ٹلتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام القراء جن کو کہا جاتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مختلف اوراد و وظائف میں سے میں اس میں سے منتخب کر کے 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کیا ہوں، کیا میرے لیے بہتر ہے، کافی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بہتر ہے، اور اضافہ کرے تو تمہارے لیے اس میں اور بہتر ہے۔ 1/3 1/3 حصہ میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے مختص کر دیا ہوں، تو حضور فرماتے ہیں اور اضافہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آدھا حصہ میں اپنے اوراد و وظائف کا آپ کے درود پڑھنے میں لگا دوں گا، تو حضور فرماتے ہیں یہ بھی بہتر ہے، اور اضافہ کرے تو تم بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ثلثین 2/3 حصہ میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے لگاؤں گا، اور باقی کا 1/3 حصہ دوسرے اوراد و وظائف پہ لگاؤں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بہتر تو ہے، اور اضافہ کرے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں یہ طے کر لیا ہوں کہ دوسرے اوراد و وظائف کو سب چھوڑ کر، دعاؤں کو چھوڑ کر صرف آپ پر درود پڑھنے میں اپنے اوقات کو لگا دوں گا۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اذن تکفی ہمکا وغفر لکا ذنبکا، ارے تم اگر ایسا کرو گے، دن تمام میں ہمیشہ دوسرے اذکار نہیں کرو گے، دوسرے اوراد و وظائف نہیں پڑھو گے، صرف درود شریف اگر تم اپنی زبان میں جاری رکھو گے تو کیا ہوگا؟ اذن تکفی ہمکا، یہ درود تمہارے ہم اور غم کو، پریشانیوں کو دور کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر کہ پورا وقت، اور چنانچہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی درود پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو دعا کرنے کی بھی اس کو فرصت نہیں مل رہی ہے، دعا کا وقت بھی درود میں لگا رہا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے وقت کو بھی جو درود میں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا کرنے والے کو دعا کرنے کے بعد جو دیتا ہے اس سے بڑھ کر اس درود پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ وہ دعا کر کے وہ اتنا نہیں حاصل کر رہا ہے، یہ درود پڑھ کر وہ دعا کرنے والے سے زیادہ حاصل کرتا ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ رتبہ رکھا گیا ہے درود شریف کا، اسی وجہ سے یہ تو درود کا مقام و مرتبہ دنیا میں ہوا، دنیا میں ہمارے لیے پریشانیوں سے نجات ملے گی، چھٹکارا ملے گا، اور آخرت میں کیا ہم کو اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ اے لوگوں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب کون ہوگا؟ کل قیامت کے وہ ہولناک دن کے اندر وہ نفسا نفسی کے عالم ہوگا، یوم عظیم بڑا ہولناکی کا دن ہوگا، یوم عسیر بڑے کٹنائی کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، جس دن اب آدمی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے اولاد سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ دن ایسا دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن میں کوئی مال فائدہ پہنچائے گا نہ کوئی اولاد وہاں پر فائدہ پہنچائے گی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، اس دن سوائے اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا اختیار چلے گا۔ ایسے ہولناک والے دن میں جو نفس نفسی کا عالم ہوگا، حضور فرماتے ہیں
ہیں کہ ایسے قیامت کے ہولناک دن کے اندر ہر کوئی تو چاہے گا کہ مجھے اس ہولناک دن سے نجات ملے، مجھے حضور کا قرب حاصل ہو، حضور کی معیت حاصل ہو، حضور کے نزدیکی مجھے حاصل ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ ہولناکی سے بچنا چاہتے ہو، یہ اس دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہو، اس دن کی شدائد اور شدت سے بچنا چاہتے ہو، حضور فرماتے ہیں ان اول الناس بی، سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن کون ہوگا؟ اکثرہم علی صلاۃ، جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھے گا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ تو یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں فرما رہے، مژدہ دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن اس کے ایسے امتی کے کام آؤں گا اور اس کو قرب عطا فرماؤں گا، اپنی نزدیکی اس کو عطا فرماؤں گا۔ اور یقیناً یہ قیامت کا دن بڑا کٹھن دن ہوگا، اس کے اندر وہاں میزان عمل بھی ہوگا، حوض کوثر بھی ہوگا، پل صراط بھی ہوگا اس کے اندر۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ درود پاک کی برکت کے تعلق سے ہمارے اسلاف نے اور ہمارے اکابر نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ درود پاک کل قیامت کے دن کیسا کام آنے والا ہے، اور یہ میزان عمل میں بھی یہ پڑھنے کو کیسا بھاری کرنے والا بن سکتا ہے۔ یہ درود شریف جو علماء لکھتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر ایک بندے کے اعمال کو تولا جائے گا، وہ اعمال کو تولے جانے کے بعد اس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، وہ امتی پریشان ہو جائے گا، اور وہ چوطرف ہکا بکا ہو کر چوطرف دیکھے گا کہ میرے ایسے وقت میں کون مدد کریں گے، کون میری مدد کرنے والا ہے۔ اچانک کیا دیکھے گا؟ ایک نورانی صورت، ایک خوبصورت اور بہترین وجاہت والی ذات اس کے قریب آ رہی ہے، اور قریب آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ ذات اقدس جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، وہ حضور اس کے قریب آتے ہیں۔ قریب آنے کے بعد اپنے پاس سے ایک ٹکڑا کاغذ کا نکالتے ہیں، ایک پرچی کاغذ کے نکالتے ہیں، نکال کر وہ میزان عمل میں، وہ ترازو میں، جس ترازو کے اندر نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا اور گناہوں کا پلڑا بھاری تھا، اس نیکیوں کے پلڑے میں چھوٹی سی کاغذ کا ٹکڑا اس کے اندر حضور ڈالتے ہیں۔ ڈالنے کے ساتھ ہی وہ ترازو کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، گناہوں کا پلڑا نیچے ہو جاتا ہے، اور اس کی نجات ہو جاتی ہے اس کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، وہ بندہ بہت ہی فرط انبساط کے عالم میں یہ کہتا ہے، چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی پہچانا نہیں تھا، وہ کہے گا کہ ما احسن وجہک وما احسن خلقک، کہ کیا ہی بہترین آپ کی صورت ہے، کیا ہی بہترین آپ کی اخلاق ہے، آپ نے ایسے وقت میں میری مدد فرمائی، آپ بتائیے آپ میرے کون لگتے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے وہ شخص، میں انا نبیوں کا، میں تیرا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا، یہ پرچی میں نے تیرے نیکی کے نام اعمال میں جو ڈالا ہے، وہ تیرا وہ درود شریف تھا تو جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ اس درود کی طفیل میں تیرے آج نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ غرض یہ کہ معزز سامعین کرام، حاضرین کرام، یقیناً ہم کو آج اس محفل سے اب کچھ ہم کو حاصل کر کے جانا ہے، یہاں سے اب اپنے اندر زندگیوں میں تبدیلی کر کے یہاں سے ہم کو رخصت ہونا ہے، یہاں سے نکلنا ہے۔ ہم کو یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی بھی پابندی کریں گے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے، یہ عہد اور تہیہ کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ یاد رکھیں درود شریف یہ وہ ایسا عمل ہے، علماء فرماتے ہیں کہ درود شریف یہ کیا کرتا ہے؟ یہ درود شریف یہ لہجوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، یہ طبیعتوں میں نرمی پیدا کرتا ہے، گفتگو میں لطافت پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان جب کثرت سے درود شریف کا عادی بن جاتا ہے، عادت ڈال لیتا ہے، تو یہ ذہن و افکار میں یہ درود شریف تقدس اور پاکی کو پیدا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم اپنے بچوں کو اگر
ان کے ذہن و فکر کو اگر پاک رکھنا چاہتے ہو، آج تو ماحول بڑا گندا ہے، ہر طرف یہ انٹرنیٹ کا ماحول بنا ہوا ہے، ہر طرف اوریانی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف بے حیائی کے مناظر یہ ہر بچے کے ہاتھ میں وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں علماء فرماتے ہیں تم اپنے بچوں کے ذہن کو، ان کے فکر کو پارسا بنانا چاہتے ہیں، ان کے ذہن کو مقدس بنانا چاہتے ہیں، پاک بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو تلقین کرو بچپن سے کہ وہ کثرت سے درود شریف کی تلاوت کریں۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تمہارے بچے، ان کے ذہنوں میں، یہ ان کے فکروں میں تقدس آئے گا، پاکی آئے گی، آنکھوں میں حیا اور شرم آئے گی، اور آنکھوں میں حیا اور شرم باقی رہے گی تو پھر وہ کبھی بھی بے حیائی کے مناظر اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھے گا۔ ذہن اور فکر میں اس کے اندر جب تقدس رہے گا تو اس کے ذہن اور فکر میں کوئی غلط چیز نہیں آ سکتی۔ غرض یہ کہ یہ آج کے اس جلسے سے ہم کو یہ کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم احکامات شرعیہ کی پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وابستگی کا تعلق کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم کثرت سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود یہ شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے تمام کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔